اور مارکسزم میں یہ ٹاپک سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے کہ جدلیاتی اور تاریخی معادیت ایک فلسفی ہے، ایک فلسفہ ہے، اور فلسفے کے بارے میں جو ہماری بنیاد پرست ریاست، اس کے بارے میں جو ہمیں جس ذہنی فکری مشق سے گزارا ہے، وہ ہمارا تاثر فلسفے کے بارے میں یہ بنتا ہے کہ کوئی بہت بھاری پتھر میں آپ کے سر پہ رکھنے والا ہوں۔ اگر یہ فلسفے کا ٹاپک ہے تو جیسے کوئی میں بہت مشکل بات کرنے والا ہوں اور بہت مشکل آپ کے ساتھ پہ ایک پتھر رکھنے والا ہوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک فلسفے کا نہیں ہے، یہ کامن سینس کا ٹاپک ہے، اور کامن سینس اتنی ان کامن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کا اردو ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے، متبادل ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے کامن سینس کا، کہ کامن سینس کا اردو میں کیا میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، میں اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے، یعنی کہ جو کہ کامن سینس کا ٹاپک ہے، ایک عام یانہ سا ٹاپک ہے، اس پہ آنے سے پہلے کل ایک بات ہو رہی تھی، اگر مجھے اجازت دیں، دہریت کے بارے میں ایک بات ہو رہی تھی، اور وہ ایک نامکمل بحث کے بعد وہ ختم ہو گئی بات۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس میں سمجھنے والی ہیں کہ جو دہریت ہے پاکستان میں، اور دہریت جو ہے وہ ہم لوگوں میں کس طرح سے آتی ہے، یا ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کو دہریت کے ساتھ ہمارا کس طرح سے مقابلہ ہے، یہ ایک نامکمل بات تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دہریت ہے وہ ایک لبرلزم کا ٹرینڈ ہے۔ دہریت لبرلزم کا ٹرینڈ ہے، جس طرح سے بنیاد پرستی جاگیرداری کا ٹرینڈ ہے، کیونکہ جاگیرداری سوسائٹی میں، جاگیردار سوسائٹی کی ساری ڈیپینڈنس، ان کا جو بنیادی فلسفی ہے، ان کی بنیادی فکر ہے، وہ بنیاد پرستی کے اندر ہوتی ہے۔ اور جس وقت سرمایہ داری نظام جو ہے اس میں لبرلزم جب ڈیولپ ہوتا ہے سرمایہ داری نظام میں، تو اس میں دہریت کے خیالات آتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر مثلاً پوری دنیا میں سب لوگ جیسے خدا کو ماننا شروع کریں، یعنی کہ تھیزم ہو، یعنی کہ ہندو بھگوان کو مانے، مسلمان خدا کو مانے، کرسچن جو ہے وہ جیزس کو مانے، اور جو ان کا اپنا ہے مذہب اس کو مانے، تو مسائل ہمارے ویسے ہی رہیں۔ مثلاً ڈسکریمنیشن، طبقاتی استحصال رہے، مثلاً عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نابرابری کا سلوک رہے، مثلاً پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہے، لوگ بے گھر رہیں، تو اس کے ماننے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سارے ہی لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں، دہریے ہو جائیں، اور سارے لوگ خدا کو نہ مانیں، اور سسٹم ویسے ہی رہے، یعنی کہ استحصال ویسے ہی رہے، طبقاتی تفریق ویسے ہی رہے، ذات پات کا عنصر ویسے ہی رہے، تو وہ اس لبرلزم اور بنیاد پرستی یا خدا پرستی میں اس میں کیا فرق ہوا؟ دونوں باتیں جو ہیں وہ ان کا تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ سماج کو تبدیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر میں عام لفظ استعمال کروں تو بنیاد پرستی اور یا اس کے مقابلے میں ایتھیزم یا لبرلزم، یہ دونوں ہی ٹرینڈ سرمایہ داری کے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جبراً قائم رکھا ہوا ہے بنیاد پرستی کا، اور دونوں جو ہیں وہ غیر سیاسی بناتے ہیں آپ کو۔ بنیاد پرستی کو جب ریاستیں استعمال کرتی ہیں آپ کو غیر سیاسی بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور سرمایہ داری نظام میں جو اب لبرلزم کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو غیر سیاسی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے غیر سیاسی بنانے میں اور ہمارا اور تو ان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ایک سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سیاست کرنی پڑتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جس وقت آپ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہم لوگ موجود تھے جب، تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے ایک مفلوج کر دینے والی بنیاد پرستی مسلط کر دی تھی سوسائٹی پر۔ اس کا مقابلہ سوشلسٹوں نے کیسے کیا؟ بہت سارے لوگوں نے، انہوں نے اس کے مقابلے میں لبرلزم کو پروموٹ کیا۔ بہت سارے جو سوشلسٹ تھے اس بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے لبرل خیالات اپنائے، جس کی وجہ سے لبرل خیالات اپنانے کی وجہ سے پھر ہماری جو تنظیمیں تھیں ان میں تھوڑا سا انتشار پیدا ہوا، بے عمل ہو گئیں، کیونکہ غیر سیاسی ہو گئے لبرلزم کی وجہ سے، اس میں ایتھیزم بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کے ایک نوجوانوں سے ایک بات جو ہے نا خاص طور پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کتاب کسی زمانے میں جب میں آپ کے جتنا تھا تو میں نے ایک فٹ پاتھ پہ کتاب خریدی، اس کا نام تھا اپنے تئیں پہچانو، یعنی کہ اپنے آپ کو پہچانو۔
اچھا اس میں آگے کیا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانوں؟ وہ ایک مقرر ہے، وہ تقریر کرتا ہے اس کتاب میں کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں ڈسکوری آف سیلف کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے، آپ نے کیا صلاحیتیں. اس کے بعد پھر وہ سوال کرتا ہے ان سے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا پہچانا ہے. تو پھر کوئی کہتا ہے جی کہ میں دنیا کو فتح کر لوں گا، میں نے یہ پہچانا ہے. کسی نے کہا جی کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا. کسی نے کچھ کہا. اس نے کہا بھی یہ تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن آخری فکرہ اس کا یہ فکرہ نامکمل ہے. اپنے آپ کو پہچانو، اس کو مکمل اس طرح سے کرنا ہے اس فکرے کو کہ اپنے آپ کو پہچانو دوسروں کی نظر سے. ہاں میں کہوں کہ دنیا میں لوگوں کو کہوں، میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں بڑا انقلابی ہوں، لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، تو میں نے تو اپنے آپ کو تو بڑا انقلابی پہچانا ہے. لیکن آپ نے اپنے دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی انقلابی کام کیا ہے یا آپ نے کوئی ایتھیزم کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ماؤ نے بھی اس کے اوپر اس خاص ٹاپک کے اوپر نہیں، لیکن اس نے یہ لکھا ہے کہ درست خیالات کہاں سے آتے ہیں. تو درست خیالات پھر اس کے نتیجہ یہ نکالا کہ لوگوں میں سے آتے ہیں. لوگ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا رستہ جو ہے وہ درست کرتے ہیں، آپ کی سمت جو ہے وہ متعین کرتے ہیں. ایک اسی کے ٹاپک کے بارے میں ایک آخری بات جو ہے نا، وہ آج کل ایک ریسرچ آئی ہے، وہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایج آف اینگر ہے. یہ آواز زیادہ تو نہیں ہے اس کی. اچھا وہ ایک انڈین اسکالر ہیں، انہوں نے جو بنیاد پس تحریکوں میں شدت پسندی ہے اس کے ابھار کے اوپر، یعنی کہ شدت پسند تحریکوں کے ابھار کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھا ایج آف اینگر. وہ کہتے ہیں جی کہ وقت جو ہے نا وہ گزرتا رہتا ہے، مادی حالات بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں. اگر آپ خیالات کو روک لیں، جبراً آگے بڑھنے سے روک لیں، مادی حالات تبدیل ہو جائیں، جیسے کہ بنیاد پرستی جو ہے وہ جاگیرداری کا ٹرینڈ ہے، جاگیرداری ختم ہو رہی ہے، سرمایہ داری کے ٹرینڈز آ رہے ہیں. تو اگر آپ روک لیں تو لوگوں میں اینگر پیدا ہوتا ہے، پھر TLP پیدا ہوتی ہے، پھر اس طرح جو ہے نا یہ ایج آف اینگر ہے. اچھا اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے، اس کے مد مقابل لبرلزم پیدا ہوتا ہے. یہ تو بات تھی کہ یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے ہمیں تربیتی کورس جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی کرنا چاہیے ہمارے رویوں کے اوپر کہ ہمیں انقلابی رویے کیا ہیں اور لبرل رویے کیا ہیں، ان کے اندر فرق کیا ہے. اچھا دوسرا یہ جی کہ کل بھی سب تمام اساتذہ جنہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے وہ یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سوشلزم ایک سائنس ہے، عقیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشلزم ایک سائنس ہے، عقیدہ نہیں ہے. اچھا سائنس اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو جاننے سے ہی ہم آگے جانیں گے کہ اس مارکسزم جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، جدلی مادیت جو ہے وہ اس کا کس طرح سے ہے. سائنس جو ہے نا اس کے اصول، اس کی باتیں، اس کے قوانین یونیورسل ہوتے ہیں، مطلب ساری دنیا ہی اس کو مانتی ہے. اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ چند ٹکڑیوں میں، ٹکڑی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 7.5 ارب کی آبادی ہے، ان میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ ایک قسم کے عقائد رکھتے ہیں. 1.5 ارب ہی ہندو ہیں، وہ دوسرے قسم کے عقائد رکھتے ہیں. 1.5 ارب ہی تقریباً کرسچن ہیں، وہ اور طرح کے خیالات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ یونیورسل نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کہ کسی ایک عقیدے کے خیالات جو ہے نا وہ یونیورسل کبھی بھی نہیں ہوتے. سائنس کی باتیں یونیورسل ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نا وہ کشش کرتی ہے چیزوں کو، سورج جو ہے وہ زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یا سورج آگے کس طرح، یعنی کہ یہ یونیورسل باتیں. یعنی کہ سائنس جو ہے وہ اس کے اصول اور قوانین یونیورسل ہوتے ہیں. نمبر 1 یونیورسل کیوں ہوتے ہیں وہ سارے قوانین؟ یونیورسل اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی تصدیق کر، یعنی کہ سائنس کی فراہم کی ہوئی معلومات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. عقیدے کی فراہم کی ہوئی معلومات کی آپ تصدیق نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے. اچھا اس کو یہ تو ایک عقیدے کی بات تو ہے نا، مذہب سے جڑی ہے، لیکن عقیدے وہ بھی ہوتے ہیں مارکسزم کی زبان میں، عقیدے وہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسے خیالات آپ کے جو تجربے میں ٹھیک ثابت نہ ہوئے ہوں. یعنی کہ اگر آپ کوئی آئیڈیا رکھتے ہیں کہ انقلاب اس طرح سے آ رہا ہے، وہ اگر تجربے میں صحیح ثابت نہیں ہوا تو وہ بھی ایک اس وقت تک آپ کا عقیدہ ہے. یعنی کہ جو چیز تجربے میں درست ثابت نہیں ہوتی تب تک وہ غیب ہے، تب تک وہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے. اچھا یہ جو بنیادی بات ہے
کہ سائنس جو ہے وہ اس کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی ہوتی ہے، اور ہر ایک کی بات جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے. مثلا 2 × 2 = 4 ہے، تو یہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آنے والی ہے. اگر میں آپ کو یہ منوانا چاہوں کہ نہیں 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بات کو سمجھنے میں ہی آپ کو تھوڑا سا جانا پڑے گا اپنے ذہنی پس منظر کے اوپر. میں اگر آپ کو منوانا چاہوں کہ 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ اس کے لیے آپ کے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈوں گا جس کی آپ بات مانتے ہیں. مثلا کوئی مذہبی اتھارٹی ڈھونڈوں گا کہ جناب یہ فلاں حدیث میں آیا ہے. سکھ جو ہے وہ گرو نانک کا دیں گے کہ بھائی 2 × 2 = 5 تو الہامی کتابوں میں لکھا ہوا، آپ کیسے نہیں مانتے؟ دوسرا کیا کروں گا؟ دوسرا اس کے ساتھ ایک خوف جوڑ دوں گا کہ آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. تیسرا کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے منوانے کے لیے 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی عقل ہی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں، ورنہ اصل بات تو 2 × 2 = 5 ہی ہے، 2 × 2 = 4. اچھا، یہ بات اس کا تقابل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے، اور تجربے اور مشاہدے میں اس کو جو ہے نا وہ اس کے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ یونیورسل ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو تھا ایک بنیادی طور پہ کہ اس کو فلسفے کی بجائے مارکسزم اگر سائنس ہے تو جدلی مادیت بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد ہی اس نتیجے پر انسان پہنچا ہے. یعنی کہ یہ جدلی مادیت کا جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کیے ہیں، کسی فلسفی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کیے. بنیادی سوال کیا تھا؟ یعنی کہ یہ کامن سینس کی بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ بنیادی سوال کیا تھا. ابتدائی انسان کے سامنے بھی بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کس طرح سے یہ چل رہی ہے، فطرت کا نظام کیا ہے. اس کے انہوں نے اس وقت بھی 2 جواب تلاش کیے. ایک جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فطرت کا نظام ہے نا، اس کے اندر ایک خودکار نظام ہے، اس کی وجہ سے چل رہا ہے. فطرت کا نظام اپنے اندر موجود ایک خودکار نظام کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کو انہوں نے مادیت کا نام دیا. دوسرے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں اس کو اٹھا کے ادھر رکھتا ہوں، اسی طرح سے کوئی بیرونی عمل اس مادی دنیا کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک سوال جو تھا کہ یہ فطرت کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کے ابتدائی انسان نے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ تھا کہ اس کو کوئی بیرونی عمل چلا رہا ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل ایجنسی جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے، اس نظام کو. دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو ایک خودکار نظام ہے اس کو آپ تلاش کریں. اچھا، وہ زیادہ آسان تھا کسی بیرونی ایجنسی کے ذمہ لگا دینا. مثلا آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں اور ایک بندہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ گر جائے تو یہ بڑا آسان ہے اسے کہہ جی کہ اس کو کسی ہوائی چیز نے دھکا دیا ہے. اور یہ کام ذرا مشکل ہے کہ وہ یہ کرے جی کہ یہ بیلنس کیا ہوتا ہے، زمین کی کش کی ثقل کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے سے اس کا نتیجہ نکالے کہ یہ کیوں امبیلنس ہو کے اور کیسے گر گیا. اچھا، اس لیے کیونکہ یہ آسان جواب تھا سب سے، کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا، کائنات کے اندر ہونے والے عمل کا یہ آسان جواب تھا کہ جی کوئی باہر سے اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو ہم کہتے ہیں جو بیرونی عمل کی وجہ، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ اس حال کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مادی وجود رکھتا ہے حال، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مادی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مادی دنیا یا فطرت ہے. تو تب سے اس سوال کے جواب میں کہ یہ کیسے چل رہا ہے سسٹم، تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے انسان کا ذہن. پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فطرت ہے اس کا نظام، اس کے اندرونی نظام چل، ایک پھر ما فوق الفطرت ہے جو بیرونی ایجنسی چلا رہی. ایک آپ نے سنا ہوگا ایک طبیعیات ہے، طبیعیات عربی زبان میں کہتے ہیں فطرت کے نظام کو سمجھنے کو، اس کے اندرونی عوامل کے ذریعے. ایک مابعد طبیعیات ہے جو کہ اس کے ماورا ہے. اچھا، یہ دونوں ٹرینڈ جو تھے یہ چلے آ رہے تھے کہ جو لوگ منسوب کر رہے تھے اس کو کسی بیرونی ایجنسی سے، ایکسٹرنل ایجنسی سے، فطرت کے نظام کو چلنے کو، جو لوگ کسی بیرونی عمل سے منسوب کر رہے تھے، انہوں نے ایک بیرونی عمل کی ایک نئی دنیا تصور کی کہ اس دنیا میں سے یہ سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، اس دنیا میں سب کچھ جو ہے نا یہ چل رہا ہے. تو وہ جو تھی وہ انتہا پر پہنچ کر تو وہ مذاہب کی شکل انہوں نے اختیار کی. یعنی کہ اس تصور نے کہ اس دنیا کو کوئی بیرونی عمل چلا رہا ہے، اس نے میٹا فزکس تخلیق کی، اس نے سپر نیچرل چیزیں تخلیق کی،
اس نے ماورائیت تخلیق کی، اور وہ پھر الٹیمیٹلی مذاہب کی شکل میں ان کا جو ہے وہ رونما ہوئے ایک مذاہب کی شکل میں۔ دوسرا جو تھا یہ ٹرینڈ کہ یہ جو چیز ہے، مثلا مثال کے طور پہ میں نے اس میں کیا ہے کہ اگر موٹر سائیکل کے اوپر آپ جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل رستے میں بند ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اس کی ٹینکی میں دیکھتے ہیں کہ تیل تو ختم نہیں ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا کوئی پرزہ تو خراب نہیں ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کرنٹ تو آ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ہونے والی تبدیلی کو اگر اس کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر تلاش کریں گے، اس کی وجوہات کو اس کے اندر تلاش کریں گے۔ زلزلہ آتا ہے، اگر اس کی وجوہات کو آپ زمین کے اندر تلاش کریں گے، زمین کی ساخت میں تلاش کریں گے، تو یہ ہے مادیت۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مادی چیز کو، اس کے اندر ہونے والی حرکت اور تبدیلی کو اس کے وجود میں تلاش کرنا، یہ مادیت ہے۔ اچھا، یہ مادیت جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ٹرینڈ تھا، تو اس کی نسبت جو تھا نا آئیڈیلزم جو تھا، جس نے تصوریت کہ یہ جو ہے نا یہ کسی آئیڈیا یا خیال کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اچھا، مثلا آپ جب آپ کی موٹر سائیکل بند ہوئی تھی تو آپ واپس گھر جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات سنائی ہے سب کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ماں نے روکا تھا آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پر نہ جائیں، تو اس کی وجہ سے موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ یعنی کہ ماں کی جو نافرمانی ہے وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک خیال ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا یا خیال مادے میں کوئی تبدیلی رونما کر سکتا ہے تو یہ آپ آئیڈیلسٹ ہیں۔ یعنی کہ پھر آپ جو ہے نا وہ بعد طبیعت کو مانتے ہیں، پھر آپ جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے رونما، وہ اس کے اندر اپنی ساخت میں اس کو معلوم کرنا چاہیے، اس کی ساخت میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ یہ اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو پھر آپ مادیت جو ہے نا وہ۔ اچھا، پھر جب سائنس نے جب ڈیولپ کیا، سائنس نے جب ترقی کی، تو پھر یہ بات یہ سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ پھر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ جو کائنات جو ہے نا ساری، یہ مادے کے اندر ایک خودکار نظام کی وجہ سے، یعنی کہ ساری کائنات حرکت میں ہے۔ یعنی کہ مادے کا جو تصور آئیڈیلسٹوں نے دیا وہ یہ تھا کہ یہ جامد ہے اور اس کو کوئی باہر سے اس کو حرکت دیتا ہے، لیکن سائنس نے یہ تصور دیا کہ مادہ جو ہے خود متحرک ہے۔ مادے اور حرکت کو الگ کرنا یہ آپس میں جو ہے نا ممکن نہیں ہے۔ مادے کے اندر ایک حرکت کا نظام موجود ہے، جس طرح سے مثلا انہوں نے کچھ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں جو بچے، ان کو پتہ ہوگا کہ مادے میں جو ایٹم موجود ہے اس کے اندر بھی متضاد قوتیں ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جو تھا ڈارون نے جب ارتقاء کا قانون دریافت کیا، جس کو مارکس نے کہا کہ اس نے ہمارا یہ مکمل کر دیا ہے جدلی مادیت والا فلسفہ، تو اس نے ڈارون نے کہا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کے اندر دو چیزیں آپس میں لڑتی ہیں، ایک ہیریڈیٹی ہے، یعنی کہ اس کی موروثیت ہے جو اس کو ماضی میں رکھنا چاہتی ہے، ایک میوٹیشن ہے، یعنی کہ اس تبدیلی کے جو باہر سے وہ جذب کرتا ہے چیزیں، تبدیل ہوئی دنیا سے جو وہ چیزیں جذب کرتا ہے، ان چیزوں کو جذب کرنے سے جو میوٹیشن ہوتی ہے اس میں اور ہیریڈیٹی میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کو ہم کہہ دیتے ہیں جدل، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ وہ اس نے کہا تھا کہ اس جدل کی وجہ سے پھر بالآخر جو ہے نا وہ آنے والی جو قوتیں ہیں، مطلب مستقبل کی طرف جانے والی جو چیزیں ہیں، پھر الٹیمیٹلی میوٹیشن جیت جاتی ہے اور وہ جو ہے نا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ارتقاء کا قانون، مادے کے اندر تبدیلی کا قانون جو ہے وہ یہ ہے، فطرت کا نظام جو چل رہا ہے وہ آپس میں ایک مخالف قوتوں کہ آپس میں جدل کی وجہ سے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کیونکہ بنیادی طور پہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس لیے آپ کو ذرا اس ہے سمپل سی بات، مثلا اگر دو مخالف قوتیں ہیں، وہ اگر ساکن ہوں، یعنی کہ اگر وہ اسٹیٹک ہوں، پازیٹیو چارج یا نیگیٹو چارج اگر ساکن ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملائیں تو وہ ختم کر دیں گے، سارا سسٹم ہی برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے کہ سارا یہ سسٹم جو ہے نا جی، کیونکہ وہ آپس میں حرکت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی پکڑ میں نہیں آتے، یعنی کہ مثبت اور منفی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں جدل میں رہتی ہیں، اور اگر وہ ساکن ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ختم کر کے اس جدل کی وجہ سے ان کا اپنا وجود بھی قائم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جواب جو تھا اس کا یہ ہوا، سائنس نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو مادے کے اندر، مادے میں حرکت اور تبدیلی ہو رہی ہے،
یہ بنیادی طور پہ مادے کی ساخت میں موجود مخالف قوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی کہ مخالف چارجز کی وجہ سے ہو رہی ہے، مخالف قوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ مادے میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ مخالف قوتوں کی، اور مخالف قوتیں جو ہیں وہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے حرکت میں ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے جدلی مادیت، یعنی کہ اس بات کو، اس سائنس کو ماننا کہ مادے کے اندر مادہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے، ایک ناقابل فنا چیز ہے، مادے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ مادے میں موجود جو مخالف طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کے درمیان جدل سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو جدلی مادیت کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ایسی ہے کہ جس کو، اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس معاشرہ بھی تو ایک مادی وجود رکھتا ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے یہ بھی ایک مادی وجود رکھتی ہے، اور یہ بھی حرکت اور تبدیلی کے ارتقاء کے عمل میں سے گزر رہی ہے۔ تو اس کے اندر حرکت اور تبدیلی اور ارتقاء کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو انہوں نے جب اس کو مادی جدلی مادیت کو اپلائی کیا اس بات کے اوپر کہ معاشرے کے اندر بھی مخالف قوتیں موجود ہوتی ہیں، مخالف طبقات موجود ہوتے ہیں، ان کے آپس میں مفادات رہتے ہیں، ان مفادات کے ٹکرانے سے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں تبدیلی ایک آتی رہتی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ لڑائی کے دوران ایک آگے بڑھنے والی طاقت جیت جاتی ہے، تو پھر ہم اگلے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی مادیت ہے، یعنی کہ جدلیاتی مادیت، یعنی کہ مادے کے اندر موجود ان طاقتوں کی دریافت کے مادے کے اندر جو حرکت موجود ہے، جو خودکار سسٹم موجود ہے، وہ خودکار نظام کی حرکت جو ہے وہ مخالف قوتوں کے آپس میں جدل کی وجہ سے ہے، مخالف قوتوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے، ان کے آپس میں لڑائی کرنے کی وجہ سے۔ اور سوسائٹی جو ہے وہ اگر مادی وجود رکھتی ہے، جس کے مارکسیوں کا یہ بات ماننا ہے کہ سوسائٹی بھی ایک مادی وجود رکھتی ہے، اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس انسانی معاشرے کے ارتقاء کا قانون اور اصول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پھر اس میں آپ نے اگر کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھیں تو آپ کو غلاموں کی لڑائی سے لے کے پھر جاگیرداروں کی مطلب بادشاہت کا دور آ گیا، پھر سرمایہ داری آ گئی، پھر سوشلزم آ گیا، یعنی کہ یہ جو سوسائٹی کا ارتقاء ہے، یہ جو معاشرے کا ارتقاء ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ طبقات کی آپسی سٹرگل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں مادی دنیا میں حرکت اور تبدیلی آتی رہتی ہے اور کیوں معاشرے میں حرکت اور تبدیلی آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا انہوں نے جو جواب دریافت کیا، انہوں نے اس کا مادیت جو ہے جدلی مادیت، اس کا انہوں نے کہا جی کہ مادے کے اندر حرکت، اچھا یہ سائنس کی وجہ سے ممکن ہوا، اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ہی ممکن تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ افلاطون کے زمانے میں کوئی ایسا فلسفی پیدا ہوتا جو جدلی مادیت ہے اس کو بارے میں یہ کہہ دیتا۔ اچھا جدلی مادیت کا اچھا یہ تو ہے ایک سمجھنے کی بات کہ جدلی مادیت جو ہے وہ ہے مادے کی حرکت کے قوانین، کہ مادہ کیوں حرکت کرتا ہے، لیکن اس کی ایک تاریخ بھی ہے، موجود ہے کہ مادیت کا جو تھا قانون، یعنی کہ جو مادیت کا فلسفی تھی یہ کہاں سے چلی، اور جدلیات کے لفظ جو ہے وہ ارسطو کی بحث میں سے انہوں نے نکالا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک اکیڈمک ٹاپک ہے، جب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ لیکن جو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ جدلی مادیت کوئی بھاری پتھر نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے اور آپ کو سمجھ لیں۔ جدلی مادیت صرف اتنی سی بات ہے کہ مادے کے اندر حرکت کے جو قوانین ہیں، مادے کا جو حرکت ہے مادے میں وہ خودکار ہے، اور خودکاریت اس میں کیوں موجود ہے، اور خودکاریت اس لیے موجود ہے کہ اس کے اندر مخالف قوتیں ہیں، اور مخالف قوتیں اگر ساکن ہوں تو ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی، وہ حرکت میں رہتی ہیں، وہ ایک اپنے بچاؤ میں رہتی ہے، ایک دوسری جو ہے اس کے اوپر حملے آور ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جدلیاتی مادیت یہ ہے کہ مادے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہے اس کے پیچھے مخالف قوتیں، اور معاشرے کے اندر حرکت اور تبدیلی جو تاریخی مادیت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو حرکت اور تبدیلی ہے وہ معاشرے کے اندر موجود طبقات، ان کے مفادات، ان کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ ایک اس کا جو ہے نا جو بنیادی بات ہے۔ اچھا باقی جو ہے یہ قوانین اس کے جو ہے مطلب یہ تھوڑا سا بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے قوانین جو تھے جدلیات کے وہ دریافت کیے تھے ہیگل نے، یعنی کہ مارکس نے ان قوانین کو اپلائی کیا تھا پھر
مادیت میں لا کے اس کی جدلی مادیت کے اندر انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ. اچھا یہ ہے جی ایک بنیادی بات کہ کیونکہ میں اس کی تاریخ نہیں بیان کر رہا کہ جدلی مادیت اور پانی کھانا. اچھا ایک بات جو ہے نا اگر مجھے آپ اس کے آپ نے جو سوال مجھے کرنے ہیں نا اس کے بارے میں جدلی مادیت کے بارے میں, لیکن ایک بات جو ہے نا جی اور میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ اس سے ہٹ کے ہے ایک بات, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی بنانے کے لیے ہمیں تبدیلی کی حکمت عملی بنانے کے لیے یا اپنے سماج کی حکمت عملی بنانے کے لیے ایک جو ہے نا وہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان بننے کو, ایک تو میں سرمایہ داری کے ارتقاء کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے ویسے پاکستان کی تاریخ کو کہ سرمایہ داری کا جو ارتقاء تھا اس میں اس کی وجہ سے پہلے جو تھی تجارتی سرمایہ داری اور پھر صنعتی سرمایہ داری کا دور میں کیا ہوا اور پھر مالیاتی سرمایہ داری کے دور میں کیا ہوا, اور اب ترقی کرتے کرتے سرمایہ داری نیو لبرل فیز میں داخل ہو چکی ہے. ہمیں پاکستان کی تاریخ کو یا ہندوستان میں جو یہ تقسیم ہے ہندوستان کی تقسیم کو ایک تو میں عالمی سرمایہ داری کے ارتقاء کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, وہ ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہم نے کسی نے بھی اگر کوئی آپ نے تبدیلی کی حکمت عملی بنانی ہے وہ آپ کو حکمت عملی پاکستان کو بنانے والے عالمی طاقتوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کے بنانی پڑے گی کہ پاکستان ایک جدید نو آبادیاتی ریاست ہے, اور جدید نو آبادیاتی ریاست جو ہے نا اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, اس کا محافظ نظریہ بنیاد پرستی کیوں ہے, اس میں فوجوں کا کیا کردار ہے, اور اس میں جو ہے وہ جدید سامراج جو ہے وہ کس طرح قرضوں کے ذریعے اور فوج کے ذریعے اور اس کے حفاظتی نظریے بنیاد پرستی کے ذریعے آپ کے اوپر کیسے قبضہ قائم رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمی ہے ہمارے بائیں بازو کے لٹریچر میں کہ ہم نے اگر مثلا روس کی گینگووسکی کی کتاب پڑھیں گے آپ ہسٹری آف پاکستان تو وہ بھی آپ کو اس کو ایک مسلم برج بازی کی موومنٹ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے تحریک پاکستان کو, ٹھیک ہے نا جی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو صورتحال تھی جب عالمی سرمایہ داری ڈیولپ ہو چکی ہے اور دو براک تو ان سے علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنی بڑی ضروری تھی. اور جدلی مالیت کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اگر آپ کو کرنا چاہیں تو وہ پوچھیں مجھے. جی 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 آپ نے ایک بات کی تھی سوسائٹی مٹیریلسٹک اپروچ کے تحت ترقی کرتی ہے, جبکہ خیالات کی ترقی پہ ان کے بین لگا دی جائے تو وہ ایک لبرل سوسائٹی یا لبرل اپروچ کی طرف جاتی ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اسی طرح ہوتا ہے تو وہ تو ایکسپیکٹ میں جاتی ہے, وہ ایکسٹریمزم کی طرف بھی چلی جاتی ہے. جب مادی ترقی کر رہی ہوں اور خیالات میں ترقی نہ ہو تو میرے خیال سے دو طبقے پیدا ہوتے ہیں, ایک ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں, ایک لبرلز ہوتے ہیں. جبکہ کنفیوژن مجھے اس بات کی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں جبکہ ان دونوں کی بنیاد بھی ایک ہی چیز ہے. ہاں جی, میں نے یہ پہلی بات تو یہ کہ میری بات نہیں ہے, یہ بات ایک پنکج مشرا ہے انڈین ایک مارکسسٹ, یہ ان کی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا ایج آف اینگر, اور ایج آف اینگر کا جو وہ سب ٹاپک ہے نا نیچے والا وہ ہے ریسرجنس آف فنڈامنٹلسٹ اینڈ کنزرویٹو موومنٹس. یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ اب معاشرہ تو آگے گزر گیا ہے, سرمایہ داری کا دور آ گیا, سرمایہ داری سے آگے سوشلزم کا دور بھی آ گیا ہے, تو یہ جو ہے نا بنیاد پرست تحریکیں ان کے اندر شدت پسندی کیوں آتی ہے, یہ جو اینگر ہے ان کے اندر وہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو جس وقت آپ مثلا جاگیرداری میں کا ٹرینڈ ہے مذہب, اور جاگیرداری جب اس میں سے ہم گزر کے ہم آئے سرمایہ داری میں آ گیا تو لبرلزم آ گیا, اس میں سرمایہ داری کا جو ایک ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے لبرلزم آ گیا. اس کے بعد جب ہم اگلی میں آ جاتے ہیں سوشلزم, تو اس میں ہمارا سیکولر ٹرینڈ ہوتا ہے, ہم کسی کے عقیدے کو کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اور آپ کے معاملہ ذاتی معاملہ ہے. یہ ہماری جو ہے نا موومنٹ کا جدلی مادیت اگر کوئی پڑھ کے سمجھتا ہے تو وہ سمجھے, نہیں تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ طبقاتی استحصال جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے تو کافی ہے, اتنی بات کافی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے وہ جو ہے نا کیونکہ مزدوروں میں کئی قسم کے فرقے, کئی مذہب اور کئی سب کچھ ہوتے ہیں, سیکولر ٹرینڈ جو ہے نا یہ سوشلزم کا ٹرینڈ ہے ہمارا جو ہے نا. اچھا اس نے یہ کہا ہے کہ جب آپ جبری طور پہ روک کے رکھیں گے خیالات کو بنیاد پرستی پہ, جاگیرداری ختم ہو چکی ہے,
تو وہ اس میں ایک اینگر ڈیولپ ہوگا، بنیاد پرستوں میں ایک اینگر ڈیولپ ہوگا، کیونکہ ان کے آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا، ٹھیک ہے نا. وہ اینگر جو ہے نا وہ آپ کے یہاں ٹی ایل پی کی شکل میں آئے گا، ان کے یہاں اور طرح کی شکلوں میں آتے ہیں. تو یعنی کہ وہ یہ بتا رہا ہے، تو اس نے اس طرح سے بتایا کہ خیالات کو روکنے سے جو ہے نا وہ اینگر ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. یہ اس کا خیال ہے، میرا نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں متفق ضرور ہے. جی جزیاتی مادیت کے بارے میں ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ مطلب مادہ ازل سے موجود ہے، اور یہ تو اگر ازل سے موجود ہے تو بگ بینگ کا جو نظریہ ہے تو اس کا مقصد مطلب یہ کیا نظریہ ہے، اس کی تو وضاحت ہونی چاہیے. دوسری اگر بگ بینگ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ مادہ ایک پوائنٹ میں مطلب اپنے سے جو اسی ذرے میں موجود تھا مادہ اور انرجی، اور پھر وہ بلاسٹ کر گئے، تو اس کی ٹائم اور اسپیس کیا تھی؟ اچھا، یہ اصل میں جی ایک اور بات بھی ہے ہمارے یہاں، اس کی ابھی کچھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہم نے. کچھ خیالات جو ہے نا، کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں مادے کے بارے میں یا مادیت کے بارے میں جو کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے یا کیپٹلسٹ سائنٹسٹوں نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں جو ہے نا مثلا وہ کائنات کے بارے میں، بگ بینگ کے بارے میں ہمارے مارکسی سائنسدان جو ہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو کہ جو ہے نا وہ بگ بینگ، یعنی کہ بگ بینگ جو ہے نا یہ ایک تھیوری ہے، یہ کوئی لا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک تھیوری ہے، آپ اس کو مانیں آپ اس کو نہ مانیں. ان کا خیال ہی ہے نا کہ یہ بگ بینگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یعنی کہ بگ بینگ کو مارکسی سائنسدان جو ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ بگ بینگ کے ذریعے جو ہے نا یہ سارا کچھ بنا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس طرح سے ہے کہ مثلا اگر آپ اب کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو 35 صفحے پہ ہیں، دنیا کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تقریباً پر 35 صفحے پہ ہیں. پہلے صفحے پہ کیا ہوا تھا یہ ابھی انسان نے ڈسکور نہیں کیا. انسان کی ذہن سے بھی جہالت کا پردہ اتنا نہیں اترا. یعنی کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا نامعلوم کے متعلق، وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ پہلے صفحے کے اوپر ابھی جا سکیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اب تک جو ہے نا وہ اس لیے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کی ہے یہ تھیوری کائنات کے بارے میں. بلکہ ایک کتاب بھی آئی ہے پچھلے دنوں میں ایک مارکسی سائنسدانوں کی اور ان کا آپس اب کیا یعنی کہ نہیں جی نہیں سائنسدانوں کی. اچھا، تو ہم ان لوگوں کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ ازل سے موجود تھا اور آگے کا ہمیں پتہ نہیں؟ یہ بات نہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا جتنا علم، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 35 صفحے پہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، دنیا اس وقت 35 صفحے پر کھڑی ہے، اور جو 34 صفحے پچھلے ہیں اس میں سے وہ ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ مثلا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کی عمر کیا ہے، کاربن ٹیسٹنگ آ گئی ہے. انسان اس سے آگے بھی بڑھے گا نا، ایوولوشن تو ہو رہا ہے، سائنس آگے بھی بڑھے گی. انسان کی جو جس وقت انسان آنکھ تھی، اس کے پاس سمپل آنکھ مشاہدے کے لیے موجود تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ فرش ہے اور آسمان چھت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جب اس کو تھوڑا سا شعور ہوا، پھر اس نے تھوڑا سا مطالعہ کیا، تو اس نے کہا جی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، بطلیموسی نظام جو آ گیا. پھر جب انہوں نے دوربین ایجاد کر لی گلیلیو کے زمانے میں، جب دوربین ایجاد کر لی تو پھر انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کے مشاہدے کی طاقت بڑھنے سے آپ کے خیالات میں بھی تبدیلی آئی ہے. یعنی کہ جس طرح سے آپ نے اب ہبل یونیورس سے جو ہے نا، ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ پھر رہی ہے، مطلب ہے کہ بہت دور دراز. اس میں ہبل ٹیلیسکوپ آپ کو بتاتی ہے کہ کس سیارے کی روشنی یعنی کہ زمین تک پہنچنے کو کتنے نوری سال لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. نوری سال ایک فاصلے کی اکائی ہے. مطلب ہے کہ نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے. ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی، وہ ایک نوری سال، یہ فاصلہ ہے، ٹھیک ہے جی. کس سیارے کی روشنی وہ ہبل یونیورس مطلب جو ہے نا وہ بتا رہی ہے ہبل. یعنی کہ انسان کے مشاہدے کی طاقت اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے، انسان کے ذہن پر جو ہے نہ جاننے کے پردے وہ اٹھتے جاتے ہیں، تو انسان کا علم بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک ایوولوشن ہے علم کا. یعنی کہ اب تک کوئی نا علم کبھی بھی دنیا میں مکمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ارتقا پذیر رہتا ہے. اچھا، کائنات کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ 20 بلین ایئر مطلب یہ نوری سال کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نوری سال اس کے ہوئے ہیں. تو کیا اگر ہم اس کے بارے میں یہی کہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ مطلب ہمارے اردو میں ایک شعر ہے کہ زمان مخ کے تے اور چستان مخ کی سو جوڑا چ دنیا مخ کی سو. مطلب اس سے پہلے تو آپ کے مطلب آپ کے آگے کون تھے، اور جب دنیا نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے کون تھا؟ تو یہی سوال یہ ادھر بھی ہم رکھتے ہیں کہ مطلب اتنا عمر اگر ہم لگا دیں تو اس سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیے جی وہ ایک بات ہے کہ ٹائم کی ابتدا کا ہمیں نہیں پتہ.
ٹائم کی ابتدا نہیں ہے اور اسپیس کی انتہا نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک ہے کہ یہ جو اسپیس ہے نا اس کی لمٹ کا یہاں پہ ایک ہاتھ لگا دیں کہ یہ چھت ہے نا یہ یہاں پہ ختم ہو گیا نا یہ جو ہے پورشن. تو ہمیں اس کی اس کائنات کی جو ہے انتہا, اس کائنات کی سرحد, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ٹائم کب سے شروع ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ سوالات جو ہے نا اس کا جو مذہب نے جواب دیا ہے اس نے یہ کہا, اس نے ایک آسان سا جواب دے دیا, وہ اب سب کو پسند آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جی بیٹا آپ کر جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھیں ایک جو فیوڈلزم کا دور ہے نا, سرمایہ داری کا دور, اپنا جاگیرداری کا جو دور ہے, اس کا سیاسی نظام بادشاہت ہے. ٹھیک ہے نا, جب موڈ آف پروڈکشن جب جاگیرداری رہا ہے تو سیاسی سٹرکچر جو اوپر سپر سٹرکچر ہے نا وہ رہا ہے بادشاہت. اچھا, جب سرمایہ داری آ گئی ہے تو تب جو ریلیشن تبدیل ہوئے ہیں انسانوں کے درمیان, مزارع اور مالک کا ریلیشن جو ہے وہ پرولتاریہ اور سرمایہ دار کے ریلیشن میں تبدیل ہوا ہے. تو اس زمانے میں کچھ ڈیولپمنٹ جو سائنس کی ہوئی ہے, اس زمانے میں لبرلزم جو تھا نا جی, یہ ایک ٹرینڈ کے طور پہ آیا تھا لوگوں میں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ اس لبرلزم یہ تھا کہ اس نے جو جاگیرداری کی قدریں تھیں, یعنی کہ جاگیرداری کی جو قدغنیں تھیں, رسوم و رواج جو تھے, ان کی جو پابندیاں تھیں, اس سے تھوڑا سا لبریٹ ہونے کی کوشش کی انہوں نے, اس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی, اور ان خیالات سے بھی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ کو ذہنی طور پہ غلام بناتے تھے, اس لیے وہ مذہب کے خلاف تھے. ٹھیک ہے نا جی, یعنی کہ جاگیرداری سے ایک قدم آگے آ گیا آپ. اچھا, اب جو جاگیرداری سے اب ایک قدم آگے آ گئے, اس کے بعد اب اگلا قدم آ گیا سوشلزم. ایک نیا طبقہ پیدا ہوا, اس نے سوشلزم. اس وقت یہ ٹرینڈ آیا کہ مذہب جو ہے نا وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایک اہل حدیث ہے فرض کرو, تو وہ مارکسی علم پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے, ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, اور وہ کوئی ایک بندہ دوسرا جو ہے نا وہ کسی دربار پہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ, یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ شرک ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, شرک ہے یہ نہیں, یہ سیکولرزم ہے. یعنی کہ ریاست کی مذہب سے علیحدگی اور مذہب کو ایک اس کا ذاتی ٹرینڈ بنا. اچھا, یہ جو ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں جو فرق ہے پہلے اور دوسرے اور تیسرے میں, کہ جس وقت سرمایہ داری جو ہے نا, جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 12 مارچ 1947 کو امریکی صدر ٹرومین نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ پہلی اور دوسری جنگ کی طرف کوئی جنگ نہیں ہوگی, اسلحے سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی ہوگی خیالات کے میدان میں. ہم سوشلزم کے آگے عقیدے کو رکھیں گے, سوشلزم عقیدے کے آگے ہار جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ 12 مارچ 1947 کے بعد پاکستان بننے سے پہلے, پھر پاکستان کو بعد میں بنایا انہوں نے. اچھا, یہ جو ہے نا کہ عقیدہ جو ہے نا اس کے بنیاد پرستی جو ہے نا اس کو قائم رکھا جائے. مطلب دوسرا یہ ہے, یعنی کہ سوشلزم کا راستہ روکنے کے لیے اس کے آگے بنیاد پرستی کو کھڑا کریں گے ہم. اچھا, اب یہ جو بنیاد پرستی کو کھڑا کریں گے, سوشلزم جو ہے یہ ایک تبدیلی کی موومنٹ ہے, یہ آپ کو متحرک کرتی ہے, آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی, اپنی ذات سے بعد لوگوں کے بارے میں سوچنے کا بتاتی ہے. اچھا, اور لبرلزم اور جو بنیاد پرستی ہیں دونوں یہ غیر سیاسی بناتی ہیں انسان کو, اس کے اندر کوئی اسٹرگل نہیں. یعنی کہ لبرلزم جو ہے وہ اس کا نظام کیا ہے الٹیمیٹ, وہ ہے سرمایہ داری, اور جاگیرداری جو ہے نا اس کا اب کوئی نظام رہا ہی نہیں دنیا میں سوائے اب سعودی عرب کے, تو وہ بھی مسلط کی ہوئی ہے. یعنی کہ جاگیرداری کو اس لیے بنیاد پرستی کو مسلط کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو غیر سیاسی بنایا جائے, آپ کے اندر جو ہے نا یہ ختم کی جائے کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ اوپر سے ہونا ہے, وہ خدا نے کرنا ہے. اچھا, لبرلزم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری جو ہے ہی اس کو کیا تبدیل کرنا ہے, یہ دنیا کا فطری اور آخری نظام ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہاں جی, یعنی کہ یہ دونوں جو ہے بنیاد پرستی کو تو جبری مسلط کیا گیا ہے, اور لبرلزم کو اس وجہ سے قائم رکھا گیا ہے کہ یہ غیر سیاسی بناتے ہیں آپ کو, آپ کے اندر ہی, اور یہ دونوں ہی جو سرمایہ داری کو الٹیمیٹلی فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندر کے, ایک مداری کے 2 بندر ہیں. سوسائٹی کو جو ہے نا وہ کھلانے کے لیے, ان کو مطلب مصروف رکھنے کے لیے ایک طرف بنیاد پرستی ہے, دوسری طرف لبرلزم بھی. یہ غیر سیاسی بنانے کے لیے دونوں کو ٹرینڈ کو کرتے ہیں. سیکولرزم جو ہے یا سوشلزم کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہے سیکولرزم.
کہ آپ مذہب کو اپنی ذاتی سمجھیں. آپ کا نہیں کام کوئی غلط بھی ہے تو غلط کرے, ٹھیک ہے نا. کوئی بہت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اگر میرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور طبقاتی لڑائی میرے ساتھ سے لڑتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر میں کسی مطلب فرض کرو کسی بزرگ کے دربار داتا صاحب چلا جاتا ہوں تو وہ ایک میرا ساتھی ہندو ہے, میری جدوجہد میں شریک, اس کو میرے اس کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ سیکولرزم. اور سیاسی معاملہ جو ہے وہ ہے آپ کی طبقاتی لڑائی, ٹھیک ہے نا. ہاں جی کوئی جی جی سر مارکس کی ایک تھیوری ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ جو سامراج ہے وہ اپنی سامراجیت مینٹین کیسے کرتا ہے. جی جی اسٹیپس بتاتے ہیں کہ پہلے وہ بائی فورس کرتا ہے اور پھر بعد میں اس نے آئیڈیولوجیکل سپر اسٹرکچر کا نام دیا کہ بعد میں وہ مذہب کو, ان کے ایموشنس کو, زبان کو, ان چیزوں کو استعمال کر کے جی جی وہ اپنی مضبوط. اور جو پہلی ٹرم ہے وہ تھوڑی سی مڈ ٹرم ہوتی ہے, مطلب کم عرصہ ہوتا ہے, جو بعد میں ہوتی ہے بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے, وہ لانگ ایگزسٹنگ چیز ہے. سر پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب سر اس میں ایک اور بات کہ برج تو ہوتی نہیں ہے کہ یہاں پہ 10 سال گزرے بعد میں وہ پھر آہستہ آہستہ آپس میں ایسے مرج کر دیتے ہیں کہ دوسرا اسٹیج اس کا شروع ہو جاتا ہے. سر اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کل ہی اسکول اسٹارٹ ہو رہے ہیں, یہ ایسی تاریخ کی شکل ہے, تو اس کو سر ہم مٹیریلسٹک اور عملاً روک کیسے؟ اچھا یہ دیکھیے, ہم اس کو روک تو نہیں سکتے, یعنی کہ یہ تو جب ریاست نے پیدا کیا ہے نا جو چیز, ہم اپنی طاقت سے اس کو نہیں روک سکتے. یعنی کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو یہ ایک فنڈڈ ایکٹیویٹی ہے. بنیاد پرستی جتنی بھی ہے نا پاکستان کے اندر وہ ایک فنڈڈ ایکٹیویٹی ہے. بنیاد پرستی جدید نوآبادیاتی ریاست کا حفاظتی. اچھا میں پہلے آپ کو ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں, آپ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو سرمایہ داری ہے نا وہ ارتقاء پذیر رہی ہے. سب سے پہلے تجارتی سرمایہ داری جس میں ہندوستان کے اوپر برطانوی آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے نا جی. اس تجارتی سرمایہ داری کے دور سے اگلا دور ہے صنعتی سرمایہ داری کا, ٹھیک ہے نا جی. مارکسزم جو ہے یہ صنعتی سرمایہ داری دور کے اندر جو تضادات موجود تھے یہ مارکسزم نے ان کا حل پیش کیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. مارکس نے ان کا حل پیش کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ صنعتی سرمایہ داری ڈیولپ ہو کے فنانس کیپٹل میں آ گئی, مالیاتی سرمایہ داری کے دور میں داخل ہو گئی. مالیاتی سرمایہ داری کا جو ہے اس کے تضادات کو لینن نے حل کیا پھر, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب جس طرح سے یہ ترقی کرتی آ رہی ہے سرمایہ داری, اس کے اپنے اپنے تقاضے اور اپنے اپنے دور کے. یہ مارکسزم ایک سائنس ہے اور سائنس جو ہے نا وہ فالوور نہیں پیدا کرتی کبھی بھی. آپ نیوٹن کے قانون ماننے والے ہیں یا نہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں نا کہ مثلاً ہم بابا فرید کے ماننے والے ہیں مثلاً, تو ہم اس کو فالوور, یعنی کہ سائنس جو ہے نا اس کا کوئی فالوور نہیں ہوتا, سائنس کے پریڈیسیسر ہوتے ہیں. مثلاً گلیلیو نے ایک جو کام تھا وہ آگے سے کوپرنیکس نے کیا, اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ نیوٹن نے کر دیا, نیوٹن سے آگے آئنسٹائن نے اس کی کر دی. یعنی کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے, ایک سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. مارکسزم کی سائنس بھی جو ہے وہ بنیادی اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے نا وہ تضادات کا, مثلاً اب نیو لبرل سوسائٹی جو ہے ہمارا اندر جو نیو لبرل کیپٹلزم ہے اس کے اندر جو سوسائٹیز کو اس میں تلاش کرنا, طبقات کو ان کے درمیان تضادات کو تلاش کرنا اور یہ تلاش کرنا کہ اب کون سے طبقے انقلاب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ بنیادی کام ہے ہمارا. یعنی کہ ہمیں اگر اس کے اوپر یہ رہیں کہ صنعتی سرمایہ داری کے دور میں جو ایک دفعہ مکمل ہو گئی یہ بات وہ اپنی جگہ پہ ختم, ایسی بات نہیں ہے بالکل. یعنی کہ ہر دور میں طبقات بنتے رہتے ہیں. طبقات مثال کے طور پہ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ایک سیلریٹ کلاس ہے. حمزہ علوی صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ ڈسکوری, آپ نے ڈسکور کیا کرنا ہے اگر آپ مارکسسٹ ہیں اور مارکسزم کو سائنس سمجھتے ہیں تو آپ نے ڈسکور کرنا ہے آج کے دور کے نیو لبرل کیپٹلزم کے جو تضادات ہیں ان کا وہ کیا ہیں اور کون سے طبقے نئے پیدا ہوئے ہیں. ان نئے طبقوں میں آپس کے کیا تضادات, اس سے کون سا طبقہ انقلابی کردار ادا کر سکتا ہے اور کون سا طبقہ انقلابی کردار ادا نہیں کر سکتا, کون سا رجت پسندانہ کردار ادا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ بات ہے. اچھا یہ جو یہ ٹرینڈز ہیں یہ تو ہیں ایک تھیوریٹیکل بات. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئی ملک اپنی نیچرل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز سے نہیں گزر رہا. یعنی کہ جو عالمی سرمایہ داری ہے, فرض کرو وہ اگر آپ کے ملک میں آپ انڈسٹریلائزیشن آج کرنا چاہیں تو آج آپ تو نہیں کر سکتے انڈسٹریلائزیشن, چھوٹی موٹی انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں کر سکتے.
مثال کے طور پہ یہ تالا جو ایک چھوٹا سا تالا چائنا کا لگاتے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے نا جی, ایک گھر میں کافی سارے تالے ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں کتنی ہوگی, یہ ڈرین ہے اکانومی کا, ٹھیک ہے نا. چائنا یہ پیسے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اگر اس کو ایک چیز کا ڈرین روکا جائے اور اگر آپ یہ کہیں کہ تالے کا کارخانہ جی پاکستان میں کیوں نہیں لگتا, تو عالمی سرمایہ داری نے جو آپ کو قرضے دینے ہیں ان کے ساتھ یہ شرائط ہوتی ہیں. یہ بات ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. ہر قرضے کے ساتھ ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے, اپنی پیداواری صلاحیت آپ نہیں بڑھا سکتے اور جو ہے نا وہ تالے کا کارخانہ آپ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ آزاد نہیں رہی, یعنی کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ آزاد نہیں رہی. اس جدید نوآبادیاتی دور میں آپ نے یہ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس جدید نوآبادیاتی دور میں ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے, پہلی لڑائی کس سے لڑنی ہے. سمجھائی نہیں میری بات کی. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تضادات کے اندر بھی تبدیل ہوتی ہے رہتے ہیں اور حکمت عملی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. جو انقلاب 1917 میں جو رشیا میں ہوا, جو 1949 میں چائنا میں ہوا, پاکستان آج اس سے کون سی سٹیج پہ کھڑا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اگر انقلاب ہم نے کرنا ہے تو اس کے اندر نیو لبرلزم کی معیشت اور جدید نوآبادیاتی ریاست, ان دونوں کا تجزیہ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد پرستی جو ہے, یہ فوج کیوں قابض ہے جی, ریاست کے ادارے سب نے پڑھے ہوں گے جی کہ 3 ہے جی, عدلیہ ہے جی, انتظامیہ مقننہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. فوج کیا ہے جی, ایک محکمہ ہے, حکومت کا ایک محکمہ ہے, دفاع ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وزیر کے ماتحت ہوتا ہے نا یہ محکمہ دنیا میں. اچھا لیکن جدید نوآبادیاتی ریاست میں کیا ہے کہ یہ محکمہ تینوں ریاستی اداروں کے اوپر غالب ہے. اس کی ایک اپنی معیشت ہے, جو ملٹری کیپٹل ہے, ملٹری کی اپنی جو معیشت ہے جو بار بار اس کو دیا گیا تاکہ اقتدار کے اندر جو ہے نا وہ اپنا حصہ مانگتا رہے, ٹھیک ہے نا. فوجی کیپٹل کیا ہے, خارجہ پالیسی کی کیوں کرتے ہیں. یعنی کہ ہم پاکستان کو پرانے جو پیمانے ہیں ہمارے ہی اپنے بنائے ہوئے ان کے مطابق نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ ہم اس کو پاکستان کو دیکھیں گے اب نیو لبرل معیشت اور جدید نوآبادیاتی ریاست کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. نہیں تو مطلب ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے اپنے وقت میں اپنی ریاست کا, اپنے طبقات کا درست تجزیہ کیا ہے وہی انقلاب لے کے ہیں. اگر ہم اپنے وقت میں اپنی ریاست میں موجود طبقات ان کے تضادات کا صحیح تجزیہ کر لیں گے تو ہم انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں. ہاں جی, اور کوئی ہے کسی دوست کا کوشچن؟ اچھا مجھے نا کافی سارے دوستوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے, ہمارے بہت سارے مارکسی دوستوں کو مجھ سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ کیونکہ ایک تو میں ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. میری اور آپ کی ایک کامن بات ہے, وہ ہم آپ کو اس طرح سے یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یہ بات جو نا ہم نے کبھی سنی نہیں, بلکہ ایک نا مجھے ایک دفعہ جو کافی سارے دوست ٹراٹ اسکائٹ ہیں ان کی ایک انقلابی سوشلسٹ تنظیم کی ہے, انہوں نے مجھے ایک دفعہ اسٹڈی سرکل پہ بلایا تھا. تو وہ ان سب کو جو ہے نا وہ میں نے ٹراٹس کی اور لینن کے آپس میں ان کے جھگڑے کو یعنی کہ ذکر کیے بغیر پاکستان کے اندر موجود جو صورتحال ہے نا ہماری سیاسی صورتحال اس کی میں نے بات کی. وہ مجھے بہت پریشان ہوئے وہ سارے دوست, بلکہ ایک نے اظہار کاری دیا, اس نے کہا جی کہ یہ ہم نے کبھی مارکسی لیکچروں میں ایسا نہیں سنا. میں نے کہا جو بندہ ارتقاء کو نہیں مطلب مارکسزم کی بنیادی ستون جو ہے نا جی وہ ارتقاء ہے, اور ارتقاء کا بنیادی سکون جو ہے نا وہ جدلیات ہے کہ آپس میں طبقات کی لڑائی کی وجہ سے ارتقاء ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں آج کی بات کیوں نہ کروں, یہ تھا. شکریہ جی. شکریہ مسعود خالد صاحب. مسعود خالد صاحب کا ایک چھوٹا سا عام آدمی کا فلسفہ, یہ آپ تمام لوگوں کو میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, یہ آپ پڑھ لیں. بہت زیادہ سلیس اردو میں لکھا گیا ہے اور آئی ایم 100% شیور کہ اگر یہ خادم حسین رضوی والوں کو پڑھا دیا جائے تو وہ بھی مارکسسٹ بن جائیں گے. آئی ایم اسٹل 100% شیور. یہ اتنا زبردست انداز میں لکھا گیا ہے. اب آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے بریک سے پہلے کہ جو آپ لوگ کپ میں چائے پیتے ہیں وہ کائنڈلی
ایک جگہ رکھیں اور صاف صفائی کا خیال رکھیں. وہ ایسے چائے پی کے آپ چھوڑ جاتے ہو, بعد میں کامریڈز کو دھونے پڑتے ہیں. آپ جب چائے پیتے ہو اس میں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں, وہ اس وقت صاف ہو جاتے ہیں, بعد میں ان کے اوپر بڑی محنت